ہر مہینے انشاءاللہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی، اور آپ سب لوگ اس میں شامل ہوا کریں. اور میں اب انیلا سے کہوں گی کہ وہ آ کر تلاوت کریں، اور آپ لوگ پلیز سب لوگ اپنا مائک میوٹ پہ رکھیں. جی انیلا آ جائیے. انیلا جو ہیں یہ ساؤتھ کامن یونٹ کی ہماری بہن ہے، اور ہمارا یونٹ جو ہے وہ ساؤتھ کامن ہے، اور اس کی طرف سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے انیلا، آ جائیے آپ. جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو. اور ہم تمہیں کسی قدر سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے.
اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور وہ لوگ جو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ہو گیا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں اپنی بہن ناہید ملک کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور صبر کے موضوع پر بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سیرت النبی، اس کے حوالے سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ سیرت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور میں مختلف واقعات میں حکمتیں اختیار کی، اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ تو سیرت کے حساب سے اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو آپ کردار، آپ اخلاق میں، آپ سچائی میں، آپ امانت میں، ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک مکمل نظر آتی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صبر پر۔ تو سب سے پہلے تو سارا یسیرو کے معنی ہے چلنا۔ سیرت راستے کو کہتے ہیں جس پر انسان چلتا ہے، اور یہ لفظ پھر اتنا معروف ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے سیرت کے لیے، تو وہ راستہ ہمارے ذہن میں آتا ہے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان راستہ جو ہے اس پر چلتا ہے تو اس راستے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ اس راستے کو کسی منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، اور وہی راستہ جو ہے وہ پھر ہمارے لیے اسی میں رہنمائی ہے۔ اگر ہم اسی پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی پھر کامیاب ہیں۔ تو صبر جو ہے، وہ صبر کا جو مفہوم ہے وہ ہے اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو اپنا طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بد دل ہوتے ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کرتے رہنا، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر اگر دیکھا جائے تو صبر جو ہے وہ ہر جگہ چوٹی کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اگر جب تک انسان میں صبر نہ ہو ہم کسی کام کو کر نہیں سکتے نا۔ تو صبر کی میں ایک یہیں سے مثال دوں کہ اگر ہمارے اندر صبر ہے تو ہم صبح کی مثلاً ایک صبح کے لیے اگر صبر نہیں ہے تو ہم اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے اٹھتے ہیں، ایک تو لحاف کو چھوڑنا، اور پھر اس پر بھی اگر پانی ٹھنڈا ہے تو وضو کرنا، یہ کام کیا ہے؟ اگر اندر صبر نہیں ہے تو پھر اگلا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا۔ لیکن الحمدللہ ہمیں تو یہ بات بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی آسانیاں ہیں آج کے دور میں کہ ہمیں پانی کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور جب جس جگہ ہم اٹھ رہے ہیں وہاں بھی جگہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈک ہے تو ہمیں اٹھنا مشکل ہے، بس ایک ذہن کو تیار کرنے والی بات ہے۔ تو ہم مثال دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کے معاملے میں کیا معاملہ تھا نا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں آپ کا کیا کردار ہے، کیسی شخصیت ان کے لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے فیصلے کرواتے ہیں،
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آتے جو ہیں وہ آپ کے سپورٹ کرتے ہیں. پلیز سب بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر اپنے اپنے مائک بند کر لیں تو پھر آواز جو ہے وہ کلیئر رہتی ہے. جزاکم اللہ خیر. تو اگر ہمیں اس راہ پر، کیونکہ ہم داعی اللہ کی خاطر اٹھے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور ہمیں اسی راستے کو، جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا، اسی راستے پر اگر ہمیں چلنا ہے تو پھر یہ صفت ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی ہوگی، یہ صفت ہمیں بھی اپنانی ہوگی. کیونکہ سب سے پہلے جب دین کا کام شروع کرتے ہیں تو باتیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، کبھی گھر والوں سے، کبھی باہر والوں سے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کیا تھے، صادق اور امین تھے. جیسے ہی نبوت کا آغاز ہوا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تھا وہ انہوں نے دینا شروع کیا، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، ان کی طرف سے کیا کیا جملے جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، ان کی طرف سے کیا کیا تکالیف، ان کی طرف سے کیا کیا حالات جو ہیں وہ آپ کو پیش نہیں آئے. اور اگر اس راہ پر چلتے ہوئے، ساتھ ساتھ میں اس لیے اپنی مثال دیتی جا رہی ہوں کہ ہم داعی اللہ بن کر اٹھے ہیں اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو لہٰذا اگر اسی مطلب کہ کسی کی بات ہمیں سن، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بات ہی سننی پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو بات ہمیں سننی پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی، یا ہمیں بھی پتا ہے ہمیں سکھاؤ مت، یا پھر یہ ہے کہ بہت حاجن بن گئی ہو. زیادہ سے زیادہ یہی الفاظ سننے کو ملیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ الفاظ سننے کو ملتے بھی ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کم از کم ہماری نسبت آپ کی طرف ہو جائے گی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں جو تھی وہ سنی. اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح آپ کے مخالف ہوئے. اور سب سے پہلے تو ہم صبر کی راستے میں دیکھیں تو باتوں کی تو بعد میں بات آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جن کا نکاح جو تھا وہ ابو لہب کی بیٹیوں سے ہوا تھا، جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی. یہاں بھی کیا ہے؟ صبر کیا گیا. کیوں کہ یہ جو ایک مشکل وقت آیا وہ کیوں آیا؟ کیونکہ جب اللہ کا نام، اللہ واحد کا ذکر، اللہ کی توحید کا بیان شروع کیا تو یہ سننے کو ملا. پھر کسی نے کہا مجنون ہو گئے ہیں. ہم یہ قرآن ہی کی آیات سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہا گیا کہ مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، شاعر ہیں، یہ توڑ لیتے ہیں اور ہم پر روب جماتے ہیں. کسی نے کہا ساحر ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں جو تھی وہ آپ کو دکھ نہیں دیتی تھی. کیوں کہ اس کی جو مثال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ انسان تھے، ان باتوں کا ان پر مطلب کہ دکھ ہوتا ہوگا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب ان کو تسلی دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صدمہ پہنچتا تھا. تو اسی لیے سورہ قلم کی جو پہلی آیات ہیں آپ ان میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں، بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے. ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی مطلب محسوس ہوتا تھا ان لوگوں کی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ تسلی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں. وہ تسلی کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بددل ہو کر کہیں بیٹھ جائیں. اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف تسلی دے رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کی نفاست. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا پاگل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر حال میں مطلب کہ کمپلیٹ انسان ہیں؟ تو کیا پاگل ایسے ہو سکتے ہیں؟
یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی دلجوئی کے لیے بیان فرما رہے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کا دل ان باتوں سے کتنا پڑتا ہوگا. یہی ساری جمع چیزیں کی جائیں تو یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ. جو کچھ وہ کہیں سہتا رہ یعنی کیا؟ صبر کی تلقین پھر سے، اور وزاداری سے الگ تھلا. ایسا نہیں ہے کہ تو کٹ کر رہ جا، بلکہ کیا کر نہ ان سے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک طرف ہو جانا ہے، بلکہ اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ ان کو دیتے رہنا ہے. لیکن کس طرح؟ صبر کے ساتھ، برداشت کر کے. یہ کیونکہ یہ جو منہ سے اپنے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی برا لگے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ غم، پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا. مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم جو ہے وہ مطلب کہ ہر صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کا حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں. اسی سورہ قلم کی آخری جو آیت ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی تو صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام. جیسا کہ انہوں نے اپنی غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مطلب کہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کا حکم سب کو دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں. اور پھر جب مدینے کی ہجرت کا وقت آتا ہے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو صحاب ہیں وہ جا چکے ہیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا وہ وہیں کھڑے ہیں. anyway یہ اس کا مطلب کہ جیسے ہی اعلان نبوت کے بعد 3 سال جو تھے وہ تو ایک انفرادی تھے، چھپ چھپا کر دعوت دی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اعلان جو تھا وہ سر عام کرنا شروع کیا، تو نبوت کے 4تھے سال سے جو ہے وہ ایک شروع ہو گیا ظلم کا دور کہہ لیں. اس میں یعنی 4 سے 12 سال تک کا دور جو ہے وہ تشدد کا دور شروع ہو گیا. مار پیٹ، جلانا، انگاروں پر لٹانا، فاقے بھوکے رکھنا، زنجیریں ڈال کر نوجوانوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دی. مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جو مکہ تھا، اس مکے میں یا تو کرشی لوگ تھے، یا ان کے حلیف رہ سکتے تھے، یا پھر غلام جن کو کہ انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جو ایمان جو لے کر آئے، ان میں حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ غلام تھے تو ان پر کیسی ظلم کی انتہا کر دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اس مکی تپش کے دنوں میں، یعنی کہ گرمی جب زمین جو ہے وہ بھی تپ رہی ہے اور آسمان میں سورج جو ہے وہ اپنی فل گرمی پر ہے، تو ان کو مطلب کہ گھسیٹا جاتا ہے، ان کو ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی صبر کر رہے ہیں اور صبر ہی کی تلقین ان کو بھی کر رہے ہیں نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ. عمار جو ہیں وہ مکی باشندے نہیں ہیں. یاسر جو ہیں وہ ایک یمن
کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مکہ میں مطلب کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں ابو جہل کے جو چچا تھے وہ بہت شریف النفس انسان تھے، تو ان کے حلیف بن کر وہ وہاں رہے، اور انہی کی جو لونڈی تھی وہ سمیہ جو تھی وہ لونڈی تھی، یاسر جو تھے وہ غلام نہیں تھے، تو ان کی اجازت سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ جب وہ ابو جہل کا جو چچا تھے ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ابو جہل جو تھا وہ اس گھرانے کا سربراہ بن گیا اور ظلموں کے پہاڑ اس نے توڑ دیے۔ اس نے مطلب کہ پورے خاندان کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ جو ہیں وہ جو کہ اسلام میں پہلی شہید عورت ہیں، تو ان کو ایذا دے دے کر اتنا ایذا دی، اور پھر ان کے نازک حصوں کو جلایا گیا، اور آخر کار ان کی شرمگاہ پر تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ جس راہ پر چل نکلے ہیں وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی ان کو حکم ہے۔ اور اسی طرح یاسر جو ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو 4 سانٹ جو تھے، ان کو ایک بازو اس سے دوسرے کے ساتھ دوسرے سانٹ کے ساتھ دوسرا بازو، ایک ٹانگ ایک کے ساتھ اور ایک دوسری ٹانگ چوتھے سانٹ کے ساتھ اس طرح کھینچا گیا کہ ان کے پرخچے اڑ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے یہ دیکھتے یہ معاملہ، تو کیا فرماتے؟ اس برو آلی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدہ کی جگہ جنت ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور یہی تو یہ تھا تواصوا بالصبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، خود بھی برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے جو اصحاب ہیں ان پر بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ نبوت کے 7ویں سال، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کس کس کی دیں کہ ہر ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کا ساتھ ہر وقت دیا، انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں، یعنی اسی خاندان کے صاحبزادوں ہاشم مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا، اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب ان سب کو مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی کے نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم افراد نے قبول کی، سوائے ابو لہب کے۔ ابو طالب جو تھے، انہوں نے جب یہ مطلب کہ یہ پیشکش رکھی، تو ابو لہب جو تھے انہوں نے تو اس کو قبول نہ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ظلم و ستم کی سنگینی جو تھی اس کا ایک اور عمل شروع ہو گیا۔ مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جب ابو طالب نے کہا کہ مطلب کہ آپ بھی حمایت کریں، تو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے۔ یہ تھا وہ معاہدہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یعنی ایک طرف کر دیا گیا۔ اور شاب ابی طالب میں ابو طالب جو تھے، شاب ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، اس کی طرف لے کر اپنے خاندان کو اس میں محصور ہو گئے۔ یہ دور 3 سال کا دور تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیونکہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی، کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ، 3 سال میں غلہ جو ہے وہ جیسے ہی آتا تھا کوئی سودا یعنی تاجر،
تو مشرکین اس کو لپک کر خرید لیتے تھے تاکہ ان کے حصے میں نہ آئے۔ تو 3 سالوں میں حال یہ ہو گیا کہ چمڑے کو بھگو کر وہ پانی بچوں کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے۔ پتے کھانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک خدا کی دعوت کا پیغام دیا جانا تھا۔ تو لہٰذا یہ 3 سال کا دور، جب حرمت والے مہینے آتے تو کچھ اس میں نرمی ہو جاتی، یعنی تھوڑی اجازت ہو جاتی کہ آپ باہر نکل جاتے۔ لیکن اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کا حال ہے، یہ پیمانہ ہے کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے حرمت والے مہینوں میں، جب نرمی ہوتی ہے، آپ کو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے فاقوں کا کوئی خیال کریں یا کوئی غلہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے جو وفد ہیں یا جو لوگ ان کو کیا کرتے ہیں کہ دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اس وقت بھی وہ کیا کر رہے ہیں، باہر نکل کر دعوت دیتے ہیں۔ اس دور میں بنو عامر کا ایک نوجوان ہے حشام بن عمرو، وہ رات کی تاریکی میں چپکے شاپ کے اندر غلہ بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ شاپ جو 3 سال کے بعد کیسے یہ جو صحیفہ لٹکایا گیا تھا وہ کیسے چاک ہوا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ 3 سال جو تھے وہ ایک بہت ہی کٹھن وقت تھا، لیکن اس کے باوجود نہ تو کسی کے کوئی ایمان میں کمی آئی، نہ انہوں نے کوئی گلا شکوہ کیا، بلکہ اس وقت کو بھی اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، جب ان کی وفات کے بعد ابو لہب جو تھا وہ قریش کا سردار بن گیا، تو ظلم و زیادتی جو تھے وہ اور بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ میں طائف کی طرف رخ کروں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میری بات کو سن لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مجھے پناہ دے دیں، یا میری قوم کے خلاف جو ہے وہ کچھ میری مدد کر سکیں۔ لیکن وہاں ان لوگوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے بھی ایسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ طائف جو ہے وہ تقریباً 60 میل دور ہے، اور یہ مسافت آپ نے آتے جاتے پیدل سفر کیا۔ یعنی ہمارے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کا کام کوئی کرنے کو دیا جاتا ہے تو ہم 100 بہانے بناتے ہیں، کبھی وقت کا بہانہ، کبھی دور، کبھی رائڈ نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 60 میل دور یہ مسافت آپ نے آتے جاتے پیدل طے کی ہے۔ آپ کے ہمراہ آپ کا آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث ہیں۔ راستے میں جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا ہے، ایک ہی پکار، ایک ہی مقصد کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ طائف میں آپ کا قیام جو ہے وہ 10 دن رہا، لیکن ان سب کا جس کے سامنے بھی آپ نے اس دین کی دعوت دی، سب کا جواب یہی تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے، آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ کیا یہ تکلیفیں آج ہمیں اللہ کے دین کو پہنچانے میں سوائے چند باتوں کے، اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ باتیں ہمیں سامنے بھی نہیں، شاید ہمارے پیچھے کی جاتی ہوں، سامنے بھی نہیں کی جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی تکلیف ہے جو اس راہ میں برداشت نہیں کی؟ فاقے بھی ہیں، باتیں بھی سننے کو ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو جسمانی تکالیف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اس مقصد میں ڈٹے ہیں
और कंटिन्यू उसी पर चले जा रहे हैं, उसी रास्ते की तरफ दावत। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जो जब वो ईमान ले आए तो उनका रास्ता क्या है, फिर वही रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। इसी तरह आप एक सहाबी हैं मसअब बिन उमैर। ये सहाबी जो हैं वो सहाबी हैं कि इनके वालिद फौत हो चुके हैं, लेकिन बाप बहुत मालो दौलत छोड़ गए। माँ ने बड़े नाजो नाम से पाला और उनका एक एक सूट जो है वो 200 दिरहम में सिलकर शाम से आता है। जैसे ही इस्लाम को कबूल किया तो आपका चचा, क्योंकि औरत की तो उस जमाने में, उस दौर में उस कोई कदर ही ना थी, तो चचा क्या हुक्म देते हैं कि जिस बाप के दीन को तूने छोड़ दिया है, ये घर भी उसी का है, लिहाजा उसी को छोड़ दे। चचा का ख्याल था कि होश उड़ जाएंगे ये बात कहने पर, लेकिन वो कहते हैं ठीक है चचा जान, छोड़ देता हूँ। जब निकलने लगे तो चचा ने सोचा ये तो टला ही नहीं है, तो चचा ने क्या कहा कि ये जो कपड़े पहने हैं ये भी उसी बाप के हैं, ये भी उतार दो। कपड़े भी उतार दिए गया। क्या ये सिर्फ हम आज पढ़ रहे हैं तो हमारा दिल हिल रहा है। जरा सोचें उस वक्त को कि वो क्या वक्त था, लेकिन वो वाकई दीवाने हो गए थे उस राह में, वो वाकई उस रास्ते के लिए मजनून हो गए थे कि यही कामयाबी है। कपड़े उतार दिए और माँ के सामने जाते हैं बिल्कुल नंगे। माँ अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती बेटा क्या हुआ? तो क्या जवाब देते हैं कि माँ मैं मुअहद हो गया, मैं अल्लाह को मानने वाला हो गया। बहरहाल कपड़े वो किसी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। मदीना में जो लोग मुसलमान हुए थे उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा शख्स दे जो हमें कुरान की तालीम दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भेजते हैं तबलीग के लिए। 1 साल के बाद मसअब बिन उमैर 75 लोग जो हैं, जिनमें से 72 जो हैं वो आदमी हैं, 3 औरतें लाकर आपकी झोली में डाल देते हैं कि ये मेरे पूरे साल की कमाई है। उनकी कमाई ये थी। आज हम क्या कमा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दुनिया। उनकी ये कमाई थी। और ये वो सहाबी हैं जिनका एक एक जोड़ा जो था वो 200 मतलब के दिरहम में सिलकर आता था। जंगे ओहद में जब ये शहीद हुए तो सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, उनके जिस्म पर एक मतलब चादर भी इतनी छोटी या एक चादर है कि जब हम सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे होते हैं और पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सर को ढांप दो और पाँव जो है उस पर घास डाल दो। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने। ये थे जो अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की रजा की खातिर अपने आप को सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे असहाब का वाकया है। तो बहरहाल ऐसा भी नहीं था। ये जो आयत हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ी हमने, कि अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे समरात के, जो इसका आखिरी हिस्सा है ना कि समरात की कमी से। तो समरात जब हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि समरात वो फलों की कमी हो। समरात ये भी हो सकता है कि हम कोई मेहनत करें और उसका हमें मतलब कि सिला ना मिले। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमारी जो मेहनत जो है अगर वो कामयाब नहीं हुई तो मेहनत ना करें, बल्कि वो मेहनत उस वक्त तक करनी है। किसी शायर के जो अल्फाज हैं वो बड़े अच्छे हैं कि ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब की भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर खाद भरो, फिर मट्टी सेंचो अश्कों से, फिर की फिक्र करो, फिर एक उजड़ना, जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो बन पाया, तब तक तो ऐसा करना है। यानी जब तक हमारी जिंदगी में सांसें हैं, जब तक हमें ये काम करते रहना है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जैसा कि आपके सहाब ने किया। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ही कुरान में कहते हैं ना कि
اگر تمہیں یہ تکلیف جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں، اگر بدر میں فتح پائی ہے تو احد میں مسلمانوں کو زخم بھی پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے تو کیا بدر میں وہ یہ ناکامی نہیں اٹھائی انہوں نے، ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ لوگ اگر باطل کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں تو تم تو مسلمان ہو، تمہیں جو آخرت میں جو جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے تمہیں ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہوگی، تمہیں ان سے بڑھ کر محنتیں کرنی ہوگی، پھر تم کامیاب ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ابو جہل ہیں اس نے شرک کی خاطر اپنی گردن کٹوائی، تو شرک کے لیے گردن، بلکہ وہ ایسا متکبر انسان تھا کہ جب اس کا سر کاٹنے لگے تو وہ کیا کہتا ہے، ذرا اونچا، مطلب کہ میرا جو گردن ہے وہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے پر اس کو لٹکاؤ تو پتہ چلے کہ ایک سردار کی گردن ہے۔ یہ وہ انسان تھا جس کو کوئی آخرت کا کوئی اجر نہیں ملنے والا تھا، تو لہٰذا اس نے اگر اس میں کی تو ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہمیں نہ تو سر ہمارے کٹ رہے ہیں، نہ ہم فاقوں سے گزر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی جسمانی تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہم اگر سیرت کا کریں مطالعہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت کیا اور آخر تک ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یا اصحاب کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، ہمیں یہ باتیں جو ہیں وہ بار بار پڑھنی ہوئی۔ یہ جو باتیں میں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، لیکن یہ صرف ایک یاد دہانی ہے تاکہ ہم ان کو یاد کریں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو اور ہم وہ قربانیاں دینے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم تیار ہو جائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود بھی۔ اور یہی جو حکم تھا وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ آپ کو حکم دے رہے تھے، اور آپ ہی کی زبانی پھر وہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھی لوگوں کی طرف سے تکالیف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے آپ کی زندگی میں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری کی ساری وفات پا جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو نرینہ اولاد تھی جب وہ فوت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آنکھ میں آنسو ہیں، دل جو ہے وہ صدمہ ہے، لیکن زبان وہی کہے گی جو بات اللہ کو پسند ہے، یعنی شکوہ شکایت نہیں ہوگا، اللہ سے ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ان کو مشکلیں پیش آئی ہیں، جو لوگوں کی طرف سے پیش آئی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان کے خلاف نہ ہوتے، لیکن یہ تو سبق تھا ہمارے لیے کہ جب تم اس کام کے لیے اٹھو گے، اس دین کے لیے اٹھے گے، تو یہ تمہیں مشکلات آئیں گی جس کو تم نے بڑے صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں کو سہ کر اس دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے ایمان پہ مضبوط کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہماری زندگی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا تھا کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آتا نا۔ مدینہ کی میں بات کر رہی تھی کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن آپ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق روزانہ دوپہر کو روزانہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کا حکم آیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے رسول آپ کا حکم آیا؟ نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن عین دوپہر کے وقت میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چادر میں پورا لپیٹا ہوا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ ابو بکر اجازت آ گئی۔ ابو بکر جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی میں کہتے ہیں کہ میں نے اے اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، مطلب میں نے ان کو کھلا پلا کر فربا کیا ہوا ہے، تیار کی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں ایک استعمال کروں گا
اور اس کی میں قیمت ادا کروں گا. یہ تھی آپ کی غیرت. اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ رویہ، یہ جان اور مال کس کے لیے ہے؟ کیا آپ بلا معاوضہ میرے لیے یہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں؟ اللہ کے رسول یہ تلقین جو ہیں وہ اب خود صبر پر چلتے ہیں اور صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ صبر کرو، جھیلو، ہاتھ مت اٹھانا، نہ کوئی کاروائی کرنا، جوابی کاروائی کرنا. یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، وہ جب تک اپنے مطلب کہ جنگ کا جب تک حکم نہیں آیا وہ سن رہے ہیں، وہ سہ رہے ہیں، لیکن خدا کے منتظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس سیرت کو دیکھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس سیرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس سیرت پر صحابہ جو تھے اس راہ پر قائم رہے، اسی سیرت جس کے ہم مطلب کہ دعویٰ تو ہم امتی ہونے کا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. جی باجی میرا یہیں تک تھا. جی جزاک اللہ خیرن ناہید بہن. الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طرح سے صبر کے بارے میں ہمیں بتایا. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے اور اچھے کاموں پہ صبر کرنے کی توفیق دے اور ہماری ہر محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت سب کی سب جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جو انکار کر دیں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تاکہ ہم اس جنت میں جا سکیں جس کے ہم طلبگار ہیں. اب اس کے بعد آپ کے سامنے مہک آئیں گی اور وہ آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں کچھ بتائیں گی، کیونکہ صحت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس میں سے صحت بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری صحت اچھی ہو، اور اس نیت کے ساتھ کہ پھر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اچھی طرح سے کر سکیں گے، اس کی عبادت اچھی طرح سے کر سکیں گے. تو اب میں مہک کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ پروین آنٹی، آپ نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، اور میں بہت ٹائم سے چاہتی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. انشاءاللہ میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ویسے بہت انٹرسٹنگ ہے. سنت ہے، آلریڈی حجامہ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سنت ہے، ایک اویئرنیس ہے، اور میرا خود بھی اس میں پرسنل ایکسپیرینس ہے جو کہ اینڈ آف دا لیکچر میں انشاءاللہ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کروں گی. تھوڑا سا حجامہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ حجامہ ہے کیا. حجامہ ایک قدیم طریقے کا علاج ہے جیسے پیچے لگانا یا سنگی لگانا، اور اس کو کپنگ تھیراپی بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے اختیار فرمایا اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی. یہ طریقہ نہ صرف مسلمانوں میں مقبول ہے بلکہ اس کا رجحان یونانی، مصر، چین، عرب، افریقہ اور جنوبی مشرقی ایشیا میں بھی پایا جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑا کامن ہے یہ، اور اگر دیکھیں تو ویسٹ میں بھی اب اس کا بہت رجحان ہونے لگا ہے. حجامہ کرتا کیا ہے؟ حجامہ ایکچولی کرتا ایسا ہے کہ ہمارے جسم کے تمام زہریلے مادے یا جو ٹاکسنس ہماری باڈی میں کریٹ ہوتے ہیں ان کو ڈی ٹاکس کرتا ہے، ہماری باڈی سے نکالتا ہے. یہ زہریلے مادے آتے کہاں سے، ٹاکسنس آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے ماحول سے، خوراک اور پانی میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہماری اسکن کے نیچے ایک لیئر ہے ادھر جا کے جمع ہو جاتے ہیں. پھر خون کے ذریعے یہ ہماری باڈی میں مختلف مقامات پر جا کر پہنچتے ہیں اور وہاں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. ان رکاوٹوں کو پیدا کرنے سے ہماری باڈی میں
بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہجامہ کے ذریعے ان مخصوص مقامات پر رکاوٹوں کا سبب بننے والے اجزاء کو ہم گندے یا فاسد خون کے ذریعے نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ہمارا جسم واپس سے صحت مند ہو جاتا ہے اور ہم ہیلدی فیل کرتے ہیں، ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں، ہماری امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے اور ہم تندرست فیل کرتے ہیں۔ ہم ہجامہ کی اہمیت میں بتانا چاہوں گی احادیثوں کی روشنی میں۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ کہ ہجامہ ایک بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ ہجامہ کروانا ہے اور عود ہندی قسط البحری کا استعمال ہے۔ معراج کے موقع پہ فرشتوں کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہجامہ کروانے کا حکم دیجیے۔ دیکھیں کتنی معراج کے موقع پہ بھی کتنا اس کی تاکید کی گئی، اور لوگ ویسے سمجھتے ہیں بس جیسا ہم دوائیاں کھا لیں، ہم ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، پھر اس کی اہمیت دیکھیں حدیثوں سے کتنا پتہ چلتا ہے۔ عورتوں کا ہجامہ کروانا۔ سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجامہ کرانے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں ہجامہ کریں۔ ابو طیبہ ان کے رضائی بھائی تھے اور نابالغ تھے، کہنے کو تو یہ لڑکے تھے بٹ یہ ان کے رضائی بھائی تھے اور نابالغ لڑکے تھے، جوان نہیں تھے۔ ہماری لائف میں 2 کامن بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر اور سر درد۔ ان میں ہجامہ کرانے کی تاکید کی گئی، اور یہ دیکھیں کہ اتنی کامن ہے کہ ان کی حدیثوں سے ان کی اہمیت بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ کتنی کامن ہے۔ اور اگر ہم پڑھیں بلڈ پریشر کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی فشار خون یا بلڈ پریشر بلند ہو جائے تو وہ ہجامہ کروائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقعی ہو سکتی ہے۔ آنیسٹلی میں اس کے بارے میں اپنا اینڈ میں ضرور بتاؤں گی کہ میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے ٹریٹ کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے دوائیاں نہیں کھائیں، میں نے ہجامہ سے ہی اپنے آپ کو ٹریٹ کیا۔ آدھے سر کے درد کا علاج جسے ہم مائیگرین بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات احرام میں اپنے سر کا ہجامہ کروایا، آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا۔ آگے چلے تو ہجامہ کرانے کی سنت پوائنٹس کون سے ہیں ہماری باڈی میں جہاں پہ ہم ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ویسے تو میجرلی جو میجر پوائنٹس ہم پہ فوکس کروں گی، آلدو ہماری باڈی میں ہر جگہ سنت پوائنٹس ہیں، بٹ جو میجرلی جن کے بارے میں نبی پاک نے فوکس کیا ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سر کے وسط یا بیچ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بیچ میں ہجامہ کروایا تھا۔ گردن کی دونوں جانب کی رگوں پر، اگر آپ نوٹس کریں تو ہماری گردن بیک سائڈ پہ کی سائڈ پہ تو رگیں جاتی ہیں، ان پہ ہجامہ کرایا جاتا ہے۔ اس پہ میں ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ سیدہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی دونوں اطراف کی رگوں پر اور کندھوں کے درمیان جو کہ کمر کی شروع میں ہجامہ کروایا۔ سرین حفظ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد ہونے کی وجہ سے اپنی حفظ پر بھی ہجامہ کرا جسے سرین کہتے ہیں۔ پاؤں کی پشت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات احرام اپنے پاؤں کی پشت پر موج آ جانے سے درد کی وجہ سے ہجامہ کروایا تھا۔ ہجامہ کرانے والا ہو کون، کیسا ہو وہ؟ ہجامہ کرانے والا کوئی رینڈم بندہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اٹھ کے اسے نہیں کر سکتا، بیکاز اس میں بہت ایکسپرٹیز چاہیے اور بہت زیادہ آپ کو احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہجامہ کرانے والا ماہر ہونا چاہیے انیٹمی کا، پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے باڈی کے کون سے پارٹ پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سنت پوائنٹس پتہ ہونے چاہیے۔ اس نے اس پہ پراپر کوئی ڈگری لی بھی ہو یا کوئی سرٹیفکیشن کیا ہوا ہو یا کورس کیا ہوا ہو۔ بہتر ہو کہ جوان ہو، بوڑھا ہوگا تو پھر اس کے ہاتھ کب کب آئیں گے، تو بہتر ہے کہ جوان ہو اور کم عمر کا نہ ہو، حوصلہ مند ہو، خون دیکھ کر ڈرنے والا نہ ہو، اور مضبوط اعصاب والا ہو، پریونٹیو
میجرز لینے والا ہو اور یعنی ایس او پیز کو فالو کرنے والا ہو، جیسے کہ اگر جو بھی ایکوپمنٹس ہم استعمال کرتے ہیں پروسیجر کے درمیان ان کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کرے یا ان کو خارج کرے، ورنہ اگر وہ صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہیں ہوں گے تو وہ جو بھی اس کو استعمال کر لے وہ خود تو بیمار ہوگا پر اپنے انوائرمنٹ میں یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ٹرانسمٹ کرے گا وہ بیماری کو۔ جو بھی ایکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں جیسے کہ ویکیوم پمپ، میں بتا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ایکوپمنٹس کون سے یوز ہوتے ہیں۔ ویکیوم پمپ، کپس یوز ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل گلوز، بلیڈ اور ٹیشو، جس میں ٹیشوز ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم وہ خون جو ہے وہ اس میں ایبزارب ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو جو کہ یوز ہوئی ہیں ان سب کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کرنا جانتا ہو۔ جامع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مریض کی بیماری یا اس کے امراض کی ہسٹری سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں یا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ اجامہ نہیں کر سکتے، اور ہر کوئی اجامہ کروا بھی نہیں سکتا اور ہر کسی کے لیے ہے بھی نہیں۔ ہجامہ کرنے سے کرنے والے کو بلکہ مریض کی بیماریوں کے بارے میں خوب جان لینا چاہیے، جیسے مثلاً ڈائبیٹک پیشنٹس جن کی بہت سیویئر ڈائبٹیز ہوتی ہے، آپ ان پہ نہیں کر سکتے، بیکاز اگر آپ ان کو کٹس لگاتے ہیں تو ان کا ہیلنگ پروسیس آلریڈی بہت سلو ہوتا ہے، تو جب آپ ان کو کٹس لگاتے ہیں تو مے بی ان کا ہیل ہی نہ ہو، تو وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جن لوگوں کو ہیموفیلیا ہوتا ہے، جن کو خون کی کمی ہوتی ہے، ان پہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دل اور جگر کے امراض وغیرہ ایسی بھی کیفیت جان لینا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں پہ خاص احتیاط کی جاتی ہے ہجامہ کرنے سے پہلے۔ ہجامہ کا جو طریقہ علاج ہے نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی امراض میں بھی بہت فائدے مند ہے۔ میں اب آپ کو لسٹ بتاتی ہوں بیماریوں کی جس میں ہجامہ کروایا جاتا ہے، جیسے سر درد، مائیگرین، ڈپریشن، جن کو جادو کا بھی اندیشہ ہو ان کے لیے ہم سر پہ ہجامہ کراتے ہیں۔ جوڑوں کا درد، آرتھرائٹس، ورم کا آ جانا، ہڈیوں کی دیگر امراض میں بھی کیا جاتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر کا ہم نے حدیث سے بھی جانا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ جلد کی بیماریاں، الرجی، دمائی استما، شیاٹیکا بھی بہت کامن ہے اور اس میں میرا خود بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ موٹاپا، ہاتھوں کا سن ہو جانا، ایڑیوں کا درد، گردن اور کندھے کا درد یا تمام جسم کا درد، سردی میں بار بار زکام ہو جانا یا سائنس ہو جاتا ہے ہم سب کو، اس میں بھی بہت مفید ہے۔ خواتین کے مخصوص امراض جیسے جن لوگوں کو پیریڈز irregular ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت امیزنگ ہے۔ ہجامہ کرانے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے، جس سے قوت مدافعت امیونٹی کو بوسٹ ملتا ہے اور ہماری امیونٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ اب اس لسٹ پہ چلتے ہیں جن لوگوں کو ہجامہ نہیں کروانا چاہیے۔ کمزور اور بہت زیادہ دبلے پتلے افراد، بہت بوڑھے اور بہت چھوٹے لوگ نہیں کروا سکتے۔ وہ لوگ جن کو شدید جگر کی پرابلمز ہیں وہ نہیں کروا سکتے۔ وہ افراد جو ڈائلسس پہ ہیں وہ نہیں کروا سکتے۔ جن لوگوں کا دل کا والو تبدیل ہوا ہو یا جن کا پیس میکر لگا ہوا ہو وہ لوگ نہیں کروا سکتے۔ ہیموفیلیا ہو یا اس طرح کی بیماریاں جن میں خون نہیں رکتا وہ لوگ نہیں کرا سکتے۔ خون پتلا کرنے والی میڈیسنز استعمال کرنے والے ہجامہ سے 2 دن پہلے وہ میڈیسنز کو بند کریں اور پھر ہجامہ کرائیں۔ وامٹ کے بعد اگر کسی کو کیے آ گئی ہے، وامٹ آ گئی، تو اس کے بعد فوراً ہجامہ نہیں کروایا جا سکتا۔ جو نشہ آور دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ ہجامہ نہیں کرا سکتے۔ ڈائبیٹک مریض ہجامہ کرانے سے پہلے وہ میک شور کر لے، کنفرم کر لے کہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو، ورنہ جیسے کہ میں نے بتایا ان کے کٹس ہیل نہیں ہوتے اور ہیلنگ پروسیس بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ پریگننٹ وومنس وہ پہلے ابتدائی 3 ماہ میں نہیں کر سکتی۔ یہ لسٹ تھی۔ اور روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا سنت ہے، پر ایسا روزے دار جو کمزور ہے اور ہجامہ کرانے کے بعد کمزوری برداشت نہیں کر سکتا تو بہتر ہے وہ ہجامہ نہ کروائے۔ یوزلی لوگ کرواتے ہیں اور میں نے پرسنلی خود بھی روزے میں ہی کروایا ہے۔ الحمدللہ مجھے تو اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، پر ایسے لوگ جو کہ نہیں برداشت کر سکتے تو بہتر ہے کہ وہ ہجامہ نہیں کروائیں۔
ہجامہ کرانے کا بہترین وقت کیا ہونا چاہیے؟ ہجامہ لوگوں کا ایکچولی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کس ٹائم پہ کرانا چاہیے. میں آپ کو وقت بھی بتاتی ہوں اور تاریخ بھی بتاتی ہوں اور دن بھی بتاتی ہوں احادیث کی روشنی میں. پہلے پڑھ لیتے ہیں ہجامہ کروانے کا بہترین وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ خالی میدہ ہجامہ کروانا زیادہ مفید ہے، اس میں شفا اور برکت ہے. یہ ذہانت بڑھاتا ہے اور قوت حافظہ بھی تیز کرتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ شاید بلڈ لاس ہو جائے گا تو شاید بہت کمزور ہو جائیں گے، جبکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خالی پیٹ کروانے میں ہی ہے. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ کہ آپ کی ذہانت بھی بڑھاتا ہے اور قوت حافظہ بھی تیز کرتا ہے. ہجامہ کرانے کے لیے بہترین تاریخیں کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو ہجامہ کروائے تو اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی انشاءاللہ. ہجامہ کرانے کے لیے بہترین دن کون سے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے جمعرات کو ہجامہ کروایا کرو، اور بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز ہجامہ کروانے سے پرہیز کرو. پیر اور منگل بھی بہترین ہے، کیونکہ ان دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور ہم نے جانا بھی کہ روزے میں ہجامہ کرانا بھی سنت ہے. پیر اور منگل بھی بہترین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کو انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا. تو اس لیے ممنوع دن جو ہے ہمارے پاس ہے بدھ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور بہترین دن ہمارے پاس ہیں پیر، جمعرات اور منگل. میرا ٹاپک یہاں تک ہی تھا، پر میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی ادھر، اور ایک شارٹ ویڈیو جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ ہجامہ کیسا ہوتا ہے. اور ویسے میں تھوڑا سا اس پہ بریف ڈسکرپشن بھی دوں گی. مما نے بھی ویٹ کرے، میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. لوگ ایکچولی پرسنلی بہت ڈرتے ہیں کہ ہجامہ کرانے سے مے بی وہ سمجھتے ہیں کہ کٹس اتنے ڈیپ ہوں گے کہ وہ ہیل نہیں ہوں گے، یا بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے، یا زخم بہت گہرے ہو جائیں گے، بہت پینفل پروسیجر ہو جائیں گے. تو بالکل ایسا نہیں ہے. یہ فار دا ٹیمپرری، جیسے آپ کو سوئی لگتی ہے تو آپ کو ہلکا سا پین ہوتا ہے، بٹ آپ صحیح ہو جاتے ہو. تو ہجامہ آئی تھنک اس سے زیادہ بہتر ہے. آئی وڈ سے کہ بالکل بہتر ہی ہے اس سے. میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ جب ایک اسلامک اسکول میں تھی میں، اور میں بہت زیادہ پڑھ رہی تھی، اور مجھے انفارچونیٹلی سروائکل پین ڈیولپ ہوا ود ہیڈ ایکس، مائگرین بھی ساتھ میں شروع ہوا. جب سروائکل شروع ہوا تو میں جب اپنے اسلامک اسکول میں تھی تو میری فرینڈ نے مجھے انٹروڈیوس کروایا، اور کیونکہ میں نے اسے کہا کہ مجھے میڈیسنس اثر نہیں کرتی ہیں اور یہ پین جاتا نہیں ہے، اور میرے لیے بہت پینفل ہو جاتا ہے کہ میں پھر اٹھ نہیں سکتی. تو اس سے مجھے سجیسٹ کیا کہ تم ہجامہ کروا کے دیکھو، میں بھی شاید اس سے تمہیں اثر ہو. اور الحمد للہ کیونکہ سنت ہے اور اللہ نے شفا رکھی ہے تو کیسے ٹھیک نہ ہوتی. میں سروائکل کے لیے کروایا. میں نے اپنی گردن کی دونوں سائڈس پہ جرگوں پہ کپس لگوائے اور ہجامہ کروایا، تو الحمد للہ اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ہوا سروائکل پین. ساتھ میں جب مجھے مائگرین تھا، تو مائگرین کا جب آپ علاج کراتے ہو تو ہم عورتیں اپنے بال نہیں کھونا چاہتی، کیونکہ وہ ہوتا سر کے بیچ میں ہی ہے. تو میں نے ہمت کی اور میں نے کروایا، کیونکہ میں اتنا پین میں تھی. میں نے اپنے سر کے بیچ میں کپ لگوایا، اور کپ لگوانے سے پہلے میں نے اپنے وہاں سے بال ریموو کروائے ریزر کے ذریعے، کیونکہ آپ بالوں کے ساتھ کپس نہیں لگا سکتے، تو آپ کو اسکن کلیئر چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے اپنے بال ہٹوایا اور پھر کپ لگوایا، اور پھر میں نے ہجامہ الحمد للہ میرا ہوا، اور الحمد للہ اس کے بعد کبھی مجھے مائگرین نہیں ہوا. ساتھ ہی مجھے بلڈ پریشر ایشوز تھے، وہ بھی ختم ہو گئے الحمد للہ. اس کے بعد مجھے پھر کبھی نہیں ہوا. شیاٹیکا تھا، شیاٹیکا کا میں نے ٹریٹ اس سے کروایا. اور پھر سائنس کے لیے بھی یہ تھا کہ آبویسلی ایکسپوزڈ ہے ہماری اسکن، فیس ہمارا ایکسپوز ہوتا ہے، اور سائنس کا جب بھی آپ ٹریٹ کراتے ہو تو آپ فیس پہ کپ لگاتے ہو. تو میں نے اپنی ناک کی دونوں سائڈوں پہ کپ لگائے تھے، اور وہاں پہ ظاہر نشان تھے. تو الحمد للہ وہ 2-3 بعد چلے گئے تھے، پر میں نے وہ بھی کرایا. اور الحمد للہ اس کے بعد مجھے کبھی اس طرح کے پینز یہ سب کچھ نہیں ہوا. اور میں اگر مجھے ابھی کوئی چیز ڈیولپ بھی ہوتی تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں دوائیاں نہیں کھاؤں،
میں ہجامہ کرا لوں، میں سے زیادہ بہترین اور زیادہ اچھا فیل کرتی ہوں۔ میں ویڈیو دکھانے سے پہلے جن کو پروسیجر کے بارے میں نہیں پتا، میں تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں کہ یہ پروسیجر ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں اپنا ہجامہ کرانے اور آپ صرف سنا پوائنٹس، جو ایک ہماری باڈی میں ہماری بیک پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ سنا پوائنٹ ہے، جب آپ ادھر ہجامہ کرواتے ہو تو آپ کی 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ فرض کریں آپ گئے ہیں اور آپ کرانے گئے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ وہی سنا پوائنٹ کروانا چاہتے ہو، تو پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسکن پریپیئر کرتے ہیں۔ اسکن اس طرح سے پریپیئر کی جاتی ہے کہ پہلے اسے الکوہل سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی جرمز ہیں جو بھی ہے صاف ہو جائے، اسکن کلیئر ہو جائے۔ پھر ہم ادھر ویکیوم پمپ کے تھرو اس پوائنٹ پہ کپ لگاتے ہیں، اور وہ کپ پھر 1-2 منٹ کے لیے لگا رہتا ہے جب تک اسکن ابھر کے اوپر نہ آ جائے۔ تھوڑا سا بلجنگ سا ہوگا، کپ کی طرح تھوڑا اوپر سے آ جائے گا، اور پھر آپ اس کپ کو ریموو کرتے ہو اس جگہ سے۔ آپ بہت لائٹ سے کٹ لگاتے ہو کیونکہ ہمیں زیادہ ڈیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکن ہماری جو اسکن اس کی بالکل نیچے والی لیئر تو وہ اتنا ڈیپ نہیں ہے، نیچے والی لیئر پہ ہی جرمز ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ہم اس پہ جب بلیڈ لگاتے ہیں تو آرام سے بلڈ پول ہو کے باہر آ جاتا ہے کپ میں۔ جب آپ نے کٹس لگا دیے بلیڈ کے تھرو، آپ نے دوبارہ سے پمپ کے تھرو کپ لگایا اور پھر 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیا، اور دیکھتے رہتے ہیں کہ جب تک بلڈ آتا رہتا ہے، کیونکہ لائٹ کٹ سے ہی بلڈ آرام سے باہر آ جاتا ہے اور کپ میں کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم بار بار کپس کو لگاتے ہیں، تین دفعہ ہی لگاتے ہیں، اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے، جب تک کہ بلڈ آنا بند ہو جائے۔ جب بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے پھر آپ کپس ریموو کر دیتے ہو، آپ اپنی چیزوں کو جب تک ڈسپوز آف کرتے ہو، تھوڑا ٹائم دیتے ہو اس جگہ کو کہ وہ بہتر ہو جائے، تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ پھر آپ کلونجی کو آئل لگا لیں یا اولیو آئل لگا لیں، بہتر ہے کلونجی کو آئل لگائیں کیونکہ اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ اور جب وہ لگاتے ہو اور پھر اس کے بعد بہتر ہے ان مین وائل پروسیجر کے بیچ میں آپ الحمد پڑھیں، 4 کل پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھتے رہیں، تاکہ جس نیت سے بھی کریں اللہ تعالیٰ شفا بھی دے اور ہر بیماری سے بھی شفا یاب ہو جائے، اور کوئی بھی ایکسٹرنل چیز، شیطانی کوئی چیز آپ پہ بات بھی نہیں کرتی ہے۔ جب آپ نے پروسیجر ڈن کر لیا، آپ پانی پئیں، آپ کھجوریں کھائیں، زیادہ ہیوی چیزیں نہیں کھائیں فی الحال کچھ ٹائم کے لیے۔ 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ اپنا پراپر میل لیں، کیونکہ اگر آپ خالی میدا کرا رہے ہیں تو obviously ہجامہ کرانے کے بعد آپ تھوڑا سا ویک فیل کرتے ہیں، بٹ آپ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد آپ اپنا پراپر میل لیں، اور پھر نیکسٹ 2 ڈیز 3 ڈیز اگر لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، یہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ نشان ہے اور یہ جائے گا نہیں، یہ زخم، یہ بلڈ جو بلیڈ سے ہمارے کٹس ہیں یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، ڈونٹ وری، یہ 2-3 دن کے اندر بالکل ہیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جو آپ کو بروز دکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل آپ نارمل ہو جاتے ہو۔ آپ نیکسٹ 2 ڈیز کے لیے اس جگہ جہاں آپ نے ہجامہ کرایا ہے اس کو آئلنگ کرتے رہیں۔ آپ اولیو آئل لگائیں یا کلونجی کا تیل لگائیں، آپ اس کو کوٹ کرتے رہیں، اسکن کو ڈرائی نہیں ہونے دیں۔ انشاءاللہ اسے بالکل آپ جو بھی آپ کو ڈر ہے کہ اسکن خراب ہو جائے گی یا پھر نشان نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ضرور چلے جائیں گے۔ یہ دیٹ واز فرام مائی سائڈ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، اس سے ایک ویژول آئے گا تو زیادہ بھی طریقے سے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پروسیجر یہ پروسیڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ چلا دیں۔ مانی آپ چلا دیں ویڈیو۔ علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے۔ ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی۔ اب نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ۔ یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اس کو ٹیوں لگاتے تھے، پھر وہ وہاں جم جاتا تھا،
اور کھال ابھر آتی تھی، پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے، آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے، تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجامہ. اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج. یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا. حجامہ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ، تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا. کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے. جزاک اللہ. جن لوگوں کو ابھی تک پرابلمس ہے اس طرح کے جو کہ ان کے کیور نہیں ہوئے اور وہ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں، آنیسٹلی جو لوگ حجامہ پہ اتنا یقین نہیں رکھتے ہیں، ایک دفعہ جسٹ گیو اٹ ٹرائی اور انشاءاللہ آپ ضرور بہتر فیل کریں گے. کیونکہ میں آنیسٹلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں خود ڈاکٹرس کی بیٹی ہوں اور میں خود اوائڈ کرتی ہوں دوائیوں کو. میں نے آپ کو اپنی میجر پرابلمس بھی بتائیں کہ میں کن کن وجہ سے گئی ہوں، اینڈ آئی تھنک موسٹ آف دی چیزیں ہم سب کو ہوتی ہیں. تو میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی آپ اپنی لائف میں ایک دفعہ ضرور حجامہ کروا کے دیکھیں اور اپنی لائف میں ایک انشاءاللہ ڈفرینس آپ فیل کریں گے، اور آپ کی بیماریاں سے اور آپ کی دوائیوں سے بھی آپ کی انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. تھینک یو آپ سب کا، جزاک اللہ بہت بہت کہ آپ سب نے لیکچر سنا، اور تھینک یو مجھے اس کا پارٹ بنانے کے لیے. یہ بس اتنا ہی تھا میرا لیکچر. السلام علیکم. جی جزاک اللہ مہک، بہت اچھی طرح سے آپ نے ہمیں بتایا اور اب ہم بھی اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب میں ساری بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مہک سے اس بارے میں تو سوال کر سکتے ہیں اپنا مائک کھول کر. جی بالکل. ہاں مہک، میرا سوال ہے جی کہ ہاؤ وڈ وی نو کہ کون اسپیشلائز ہے اس فیلڈ میں؟ ویسے جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آلریڈی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اینڈ یو گیٹ ٹو نو تھرو، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے. ویسے اگر آپ کا کرانے کا ارادہ ہے تو آئی نو سم بڈی ہیئر کہ جو کہ اسپیشلائز بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ بھی ہیں، تو یو گیٹ ٹو نو، ان سے آپ کروا سکتی ہیں. آلریڈی ان کے پاس سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں، آپ جانے سے پہلے ویسے انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کی سرٹیفکیشن ہے. اف یو وانٹ ٹو سی یو کین سی دیٹ ٹو، کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. جزاک السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے اگر مائیگرین کے لیے یا سائنس کے لیے کرایا ہے تو ایک سیشن انف ہوتا ہے یا ایوریج کتنے سیشن ضرورت پڑتی ہے؟ میں نے مائیگرین کے لیے ایک ہی کروایا تھا، سائنس کے لیے بھی میں نے ایک ہی کروایا تھا. مائیگرین تو میرا ایک ہی باری میں چلا گیا تھا الحمدللہ، پر سائنس کے لیے از جسٹ کہ جب ونٹر آتا ہے یا جیسے اوبویسلی سیزنل جب چیزیں ہوتی ہیں یا موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے بہت سیویئر تھا ایکچولی، اتنا کہ اس کی وجہ سے تو مجھے اور زیادہ پین رہتا تھا. اب اتنا سیویئر نہیں ہے، آئی وونٹ سے میرا اتنا سیویئر نہیں ہے، اب ہے بہت مائلڈ ہے، پر جب میں باقی چیزیں سننا پوائنٹ کرواتی ہوں تو وہ بھی کور اپ ہو جاتا ہے. ایک سیشن میرے لیے کافی تھا. تو سننا پوائنٹس آپ ریگولرلی کرواتی ہیں؟ میں آنیسٹلی کہوں تو یس، میں میری پریفرنس یہی ہوتی کہ میں ہر 1-2 منتھ کے بعد کروا لوں جسٹ سننا پوائنٹس. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ جسٹ ٹو ہیو اے سننا پوائنٹ تو میں وہ کروا لیتی ہوں. اینڈ اٹ میکس یو فیل انرجیٹک. یا آئی فیل ریئلی بیٹر. اوکے، جزاک اللہ. اور کسی کے پاس، ہاں جی اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیں ان سے. اور مہک، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ یا تو اپنا نمبر دے دیں یا ان کا نمبر دے دیں جو حجامہ کرتے ہیں، تاکہ اگر بہنوں کو ضرورت ہو تو وہ استعمال کر سکیں. میں وہی ابھی شیئر کرنے والی تھی. یہاں پہ بہت اچھی ہیں، پرائز بھی ان کی اچھی ہے، اور ان سے میں بھی کراتی رہی ہوں. تو یہ مہک بھی ادھر ہی جاتی ہے، تو وہ اس کا نمبر شیئر کر دیں مہک آپ.
جی امی میں کر دیتی ہوں. میں گروپ پہ شیئر کر دوں یا یہاں شیئر کر دوں جیسے سسٹر آپ. فرا کا جی جی میں یہاں شیئر کروں یا پھر میں گروپ پہ شیئر کروں؟ یہاں چیٹ میں شیئر کر دیں نا. چلیں ٹھیک ہے میں یہیں شیئر کر اور دیتی ہوں. گروپ میں بھی کر دیجیے گا بعد میں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل. اور کسی کا کوئی کوشچن؟ جی بہت شکریہ مہک، بہت اچھا لگا آپ کا یہ سارا کچھ سن کے. اور اگر آپ شیئر کر دیں گے ان کا ایڈریس تو بہت اچھا ہوگا. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کوئی ایڈریس، پراپر ایڈریس ہو جو ہمیں صحیح پتہ ہو. جو پہلے جب انشاءاللہ میں ان کا نمبر شیئر کر دیتی ہوں. السلام بالکل، آپ علیکم. جہاں سے کروایا وہ ایڈریس بھی شیئر کر دیں اور اپنا نمبر بھی شیئر کر دیں. جی السلام جی علیکم. انشاءاللہ. آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کڈنی پیشنٹس بھی کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں حجامہ؟ اگر آپ ڈائلسس پہ نہیں ہیں تو ضرور کروا سکتے ہیں. ہاں نہیں ڈائلسس پہ تو نہیں ہے، ویسے کڈنی پرابلم ہے. بالکل کرا سکتی ہیں. اوکے جزاک اللہ. نہیں آپ ان کو فون کر کے کہیں گی نا، وہ خود ہی بتا دیں گی کہ آپ کرا سکتی اچھا ہیں کہ نہیں. چلیں صحیح ہے. اوکے. ٹھیک ہے، تو اب کسی کا اور کوئی سوال نہیں ہے تو اب ہم اپنے پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نے اس پروگرام سے ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹس حاصل کیے ہوں گے. صبر کے بارے میں ہم نے پہلے سنا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور حجامہ کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے، اور ہم تو یہ سوچ کے بھی کروا سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ سنت ہے اس لیے ہم سنت پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے ناظمہ ملک کا ہاتھ ریس کیا ہوا دکھ رہا ہے، تو انہیں کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر لیں بے شک. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ لیڈی ہیں کوئی جو کرنے والی؟ جی جی یہ لیڈی ہیں. اچھا جی، تو آپ شیئر کریں گے نمبر اس کا اور ایڈریس؟ جی میں شیئر کر رہی ہوں ابھی، میں ٹائپنگ کر اچھا رہی تھینک یو، ہوں. جزاک اللہ خیر. تو یہ نمبر یہ شیئر کریں گی مہک یہاں پر بھی چیٹ میں، اور ہمارے گروپ میں بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. اور اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئے. اور اب میں انیلا سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور دعا کر کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی انشاءاللہ عزیز میں دعا کرتی ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله المستعان. اللہ صبرا وعلی اللہ التقلان. اللہ ہی مددگار ہے، اے اللہ صبر عطا فرما اور اللہ پر ہی توکل ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی. اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. سب کے لیے میں دعا کر رہی ہوں، مگر صیغہ اس کے لیے دوسرا صیغہ استعمال کر رہی ہوں. اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما دے جو میرے معاملات کو محافظ ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرما دے جس میں میرا معاش ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے. آمین.
اللهم استهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہیں اور ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اللهم علف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے، آمین، اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، آمین، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے لیے ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما، آمین، اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، آمین. اللہم قنا شر انفسنا وعظم لنا علی ارشد امورنا. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا اور اس پر ہماری مدد فرما اور زیادہ بھلائی کرنے والا ہے. اللہم عافنا من شرور سمعنا وبصرنا ولساننا وقلوبنا وشر منینا. اے اللہ ہمارے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور معنی منویہ کے شر سے محفوظ فرما دے، آمین. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے تمام لوگوں کے، ان کے دل کو پاک فرما دے اور ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کی بھی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. اس دور میں یا اللہ ہمارے بچوں کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف الرحیم. اے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدوت نہ رہنے دیں. اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہمارے برے اخلاق کو ہم سے دور فرما دے، تیرے سوا کوئی ہم سے ہمارے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تندرست کر دے، ہماری کمیاں پوری کر دے اور نیک اعمال اور اخلاق کے لیے ہماری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا ان کی نیکی کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کا واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کا لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں. میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کی سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس بھلائی سے تیری پناہ میں آتی ہوں سب کے لیے جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اب میت کے لیے بھی کسی کے فوت ہو گئے ہوں، ہم سب کے پیاروں کے لیے اللہم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين
واغفر لنا ولهم یا رب العالمین وافسح لهم فی قبرهم ونور لهم فیہ. اے اللہ اسے معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اور ان کے پیچھے رہنے والوں میں تو ہی اس کا خلیفہ بن جا یا رب العالمین. ہمیں اور ان کو بخش دے، اور ان کی قبر میں ان کے لیے کشادگی فرما، ان کے لیے روشنی فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو، ہمارے موجودہ لوگوں کو اور جو موجود نہیں انہیں بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ تو اسے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے تو اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس مرنے والوں کے اجر سے محروم نہ رکھنا، ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یا اللہ حاضرین محفل میں جو آئے، یا اللہ ان کی سب کی چھپی ہی جو بھی دعائیں ہیں یا اللہ جائز مرادیں سب کی پوری کر دیں. یا اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں سکون عطا فرما دیں. یا اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دیں. یا اللہ سب ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہیں. یا اللہ جو سخت وقت ہم پہ آیا ہوا ہے کورونا کے وقت، یا اللہ یہ سب کا بہترین گزار دے، اس کو ہمارے لیے نعمت بنا دے، زحمت نہ بنانا. یا اللہ اس وقت میں سب بہترین حال کے ساتھ، بہترین صحت کے ساتھ اس ٹائم سے نکل جائیں. یا اللہ ہمیں اس وقت میں صحیح علم حاصل کرنے والا بنا دے، وقت ضائع کرنے والا نہ بنا دے. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انا اسألک الجنة الفردوس، اللہم انا اسألک الجنة الفردوس، اللہم انا اسألک الجنة الفردوس. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں سستی اور انتہائی بڑھاپے اور گناہ اور قرض سے، اور قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے. یا اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ جن کو جو بھی جس طرح کی بیماری ہے اس کو ان کے درجات بلند کرنے کا باعث بلند کرا دے. یا اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بغیر تکلیف کے ہی ان کو صحت عطا فرما دیں. یا اللہ جس کی جو بھی تکلیف ہے اس سے ان کے گناہ جھڑ جائیں. لا باس طهورا ان شاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نمبر بھی آیا ہو، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. فراح نام ہے ان کا. اچھا ٹھیک، جزاک اللہ نیلا. میں نے گروپ پہ بھی شیئر کر دیا ہے. جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر. محب، کریم باجی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھتی ہوں. چلیں کوئی بات نہیں، بس اب میرے ہاتھ سے سب ڈراپ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. جی بس ختم ہو گیا نا اب تو. نہیں ہاں جی ہے باجی پروین ہے. چلو جی، ٹھیک اللہ ہے. حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ بہت وبرکاتہ. بہت اللہ شکریہ حافظ. سب کا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا سب کچھ. اللہ تعالیٰ کرنے والے کو، کرانے والے کو، اور جس نے سارا کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. آمین آمین آمین. ثم آمین. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. حافظ.